بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 بادل کا گیت۔ سب سے پہلے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ گہرائیوں، نیچی جگہوں، پرچھائیوں، عکس، سپیوں، دریائی موتی، کائیوں، کھڑے پانی پر پودوں کی سبز تہ، نشیلی مست، دن لگن، تپتی سلگتی، آفت ڈھانا، مصیبت میں مبتلا کرنا، پربت پہاڑ، لپکا تیزی سے آگے بڑھا، دھکیلا دھکا دیا، اکڑا غرور کیا، بپھرا غصہ کیا، پھینکی زور سے جھٹکا دینا، فانی عاجزی، بلبلایا تڑپا رویا، کوڑا چابک، دھمکا چمکا، رنج دکھ، گتھی گرا، راز چھپے ہوئے بات۔ اب ہم اس کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں باکسز میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اس کے معنی میں آپ کو بتا چکی۔ اب مشکل الفاظ کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ آفت، مصیبت، پربت، شعاعیں، سپیوں، پرچھائیوں، پٹکنا یعنی گرانا، دھمکا، گتھی، بلبلانا اور بپھرا۔ چونکہ بادل کا گیت جو ہے اس کی تشریح ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے ایک ایک اشعار کا مفہوم آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آپ غور سے سنتے جائیے گا۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سپیوں میں کبھی کائیوں میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس میں شاعر جو ہیں وہ بادل کا جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بادل کا اپنا گھر سمندر کی گہرائیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، بادل کہتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ سمندر کی گہرائیاں ہیں، لیکن میں کبھی لہروں کے ساتھ رہتا ہوں تو کبھی سپیوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں بادل اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا گھر سمندر کی اندرونی تہوں میں ہے، میں لہروں کے ساتھ رہتا تھا، کبھی سمندر کی سپی میں موتی بن کر رہتا تھا تو کبھی رکے ہوئے پانی کی تہ میں چھپ جاتا تھا، مگر ایک دن شوخ تپتی شعاعیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ اب کہتا ہے وہ بادل جو ہے وہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے، یعنی اس پر جو گزری وہ بتا رہا ہے۔ بادل کہتا ہے کہ ایک دن گرم کرن نے بادل کو آواز دے کر کہا کہ آؤ ہم تمہیں ہوا کے اوپر بیٹھ کر تارے دکھانے چلیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ بادل کہہ رہا ہے کہ مجھے ستاروں کو دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں ستارے دیکھنے کی شوق میں جو ہے کرنوں کی بات مان لی، میں جو ہوں اپنے گھر بار چھوڑ آیا، ہواؤں نے مجھے درختوں کی شاخوں پہ بٹھایا، جب میں سمندر سے اوپر اٹھا تو پہاڑوں پر چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اب کہتے ہیں کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، اس نے مجھے ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی دکھائی اور مجھے کہنے لگا میرے بھائی اس چوٹی سے لڑ کر دکھاؤ۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ بادلوں کو پہاڑوں سے ٹکرا دیتی ہے اور پہاڑ اور بادل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا، وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ کہتے ہیں کہ بادل کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کر دیا، وہ غرور کرنے لگا، کہنے لگا میں تو اتنا بڑا ہوں تو تم تو چھوٹے سے ہو، لہٰذا میں گرجنے لگا، وہ غصے میں آ گیا، میں اس کے غصے سے کھیلنے لگا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ خوشی عارضی نکلی، یہ جو کھیلوں کا میلہ لگا ہوا تھا یہ ختم ہونے والا تھا کیونکہ یہ عارضی تھا۔ پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی۔ اب شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پہاڑوں نے مجھے ایسا دھکا دیا
کہ میں نے تنگ آ کر کھلے میدان کا رخ کر لیا۔ مجھے شرارتی ہواؤں کے جھونکے لے کر اڑنے لگے اور میں سیر کرنے لگا۔ اس سے اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا۔ بادل کہتا ہے کہ جب میں اڑتے اڑتے تھک گیا تو میں زور زور سے گرجنے لگا، ہواؤں کو میں نے بجلی چمکا کر ڈرانے کی کوشش کی، میں ادھر ادھر فضاؤں میں گھومنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ میں لپکا، میں پلٹا، میں گرجا، میں چمکا، دھواں بن کے چھایا، دیا بن کے دھمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا۔ بادل اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں واپس مڑا، میں چیخنے لگا اور بجلی کو چمکانے لگا، میں تمام آسمان پر دھوئیں کی مانند چھا گیا اور چراغ کی طرح چمکنے لگا، لیکن کسی کو میری تکلیف کا بالکل احساس نہیں تھا۔ تکلیف کیا تھی؟ کہ اپنا گھر بار چھوڑنے کی تکلیف۔ اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ کہتے ہیں کہ اب میں زمین کی طرف آ کر رونے لگا، میرے رونے یعنی بارش کی وجہ سے تمام لوگ مسکرانے لگے۔ یہ چھپی ہوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں رو رہا ہوں تو دنیا مسکرا رہی ہے۔ یہ راز کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائے کہ میرے رونے سے سب کو کیا خوشی ملتی ہے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ میرے رونے سے زمین تو صاف ہو گئی، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے دھل کر صاف ستھری ہو گئی، میری زندگی تو ختم ہو گئی، مگر ایک مسئلہ ہو گیا، یعنی کہ مجھ پر واضح ہو گیا، ایک مسئلہ حل ہو گیا، یعنی مجھ پر واضح ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو خوشی دینے سے ہی اصل خوشی ملتی ہے، خود تو فنا کرنے سے ایک نئی زندگی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ بادل کہہ رہا ہے کہ بارش کا پانی نالوں میں گرے گا، نالے دریاؤں میں جا گریں گے اور دریا سمندر میں مل جائیں گے، سمندر سے مجھے نئی زندگی ملے گی۔ یہی فنا اور بقا کی جنگ ازل سے جو جاری ہے وہ ابد تک رہے گی۔ اس نظم کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب۔ احمد ندیم قاسمی بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں۔ وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک صحافی بھی تھے، ایک لکھاری بھی تھے۔ آپ 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے اور 10 جولائی 2006 میں پاکستان میں ہی آپ نے وفات پائی۔ اب مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق ہے ہماری مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے بادل کا گھر کہاں ہے؟ تو بادل کا گھر، بادل نے جیسا کہ بتایا کہ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ اس کے بعد ہے بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کیا کہا؟ تو بادل کو تپتی شعاؤں نے آواز دے کر کہا کہ آؤ ہم تمہیں ستارے دکھاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ستاروں کو دیکھنے کی دھن میں بادل نے اپنا گھر چھوڑا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ کہ بادل جب تھک گیا تو وہ بلبلا اٹھا اور ہواؤں کو بجلی کے کوڑے سے مارنے لگا۔ ہے کہ بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بارش کا ہونا، ٹھیک ہے، بادل کے رونے سے مراد یہ ہے کہ بارش کا ہونا۔ اب یہ ہے کہ بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ بادل کے رونے سے مراد یعنی بارش کا ہونا، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور پیاسی زمین جو ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے۔ بادل پر آخر کار کون سی گتھی کھلی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بادل کو یہ راز، اس کا جواب ہے کہ بادل کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ خود کو فنا کر کے دوسروں کو زندگی بخشنا ہی بڑائی ہے۔ جب پانی نالے سے دریا اور دریا سے سمندر میں گرے گا تو اسے دوبارہ زندگی ملے گی۔ مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعہ مکمل کریں۔ میرا گھر ڈیش کی گہرائیوں میں، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اڑائیں گی تجھ کو ڈیش ہوائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، مجھے لے اڑی ڈیش ہوا کی شوخ پریاں ہوا کی، سمندر سے اٹھا ڈیش پہ چھایا پہاڑوں پہ چھایا، مگر ایک ڈیش تو اب کھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے،
اس کے بعد ہے جی نظم بادل کا گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف ہے بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ تو سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ ستاروں کی دھن میں۔ ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ شاخوں پہ۔ بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ جھونکے نے۔ بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ پہاڑوں نے۔ 3 مصروں کے بند والے نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ ٹھیک ہے، جس طرح ٹرائنگل کو اردو میں مثلث کہتے ہیں، اسی طرح 3 مصروں کے بند والے نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو مترادف لکھیں۔ مترادف آفت کا ہے مصیبت، پربت پہاڑ، شاخ ٹہنی، بلبلایا تڑپا، رنج دکھ، اور دھرتی کا ہے زمین۔ اگلا سوال ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے لہر، یہ واحد ہے، اس کے جمع ہوئی لہروں۔ گہرائی، واحد ہے، اس کی جمع ہوئی گہرائیوں۔ شعاع، واحد ہے، اس کی جمع ہوئی شعاؤں یا شعائیں۔ ہوا، ہوا کی جمع ہے ہوائیں۔ شاخیں، شاخے کا واحد جو ہے وہ ہے شاخ۔ جونکے، جونکے کا واحد ہے جونکا۔ گتھی، گتھی کا واحد ہے گتھیاں، جمع ہے گتھیاں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا لفظ ہے آنسو۔ آنسو جو ہے اس کا جملہ بنے گا کہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ پربت، پربت کا جملہ بنے گا میں نے نانگا پربت کی چوٹی دیکھی۔ اس کے بعد ہے جھونکا، ہوا کا تیز جھونکا بادل لے اڑا۔ اس کے بعد ہے فانی، یہ دنیا فانی ہے۔ اس کے بعد ہے راز، راز کو ہمیشہ راز ہی رہنے دو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اگلا سوال درج ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے تپتی شعائیں، یعنی سورج کی گرم کرنیں۔ نشیلی ہوائیں، مست ٹھنڈی ہوائیں۔ شوخ پریاں، شوخ پریاں اٹکیلیاں کرتی ہوئی تیز ہوا۔ بل بلانا، تڑپنا رونا۔ گتھی کھلنا، راز کھلنا۔ دن پھرنا، اچھے دن آنا۔ اس کے بعد الفاظ کے متضاد ہیں فانی باقی، گہرائی بلندی، رنج خوشی، وطن پردیس، افسوس مسرت، یہ بھی خوشی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سمندر جو ہے وہ گہرائی ہے۔ لہریں موجیں، سپیاں موتی، چمکا دھمکا رنج غم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔